السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس میدان میں جمع ہو کر کے خوشی کے اظہار کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جو کلمات ہمارے لیے مسنون قرار دیا ہے، ان کلمات میں رب کائنات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، توحید کا اقرار کیا جاتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے بڑائی بیان کرنے کے کلمات کو اپنی زبان پر بار بار دہرایا جاتا ہے۔ رب کائنات نے اسی توحید کی کلمات کی بلندی کے لیے، اسی توحید کی کلمات کی تعلیمات کے لیے، توحید کی انہی کلمات کی سربلندی کے لیے، توحید کی انہی کلمات کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا، انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ یہی وہ توحید تھی جس توحید کی سربلندی کے لیے، جس توحید کے اقرار کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اسی توحید کے اقرار کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک قربانیاں دی، جب آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اپنے بیٹے کو قربان کر دے، تو رب کائنات کے دربار میں رضامندی کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا گوارا کر دیا، شیطان رجیم کے پیروی سے دور رہے اور رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جب اسی بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گیا سرزمین پر، خانہ کعبہ پر، جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کے امکانات تھے، نہ سبزہ تھا، نہ زندگی کے امکانات تھے، وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو فرمانبردار بی بی کہتی ہے، آپ بتا دیں آپ مجھ کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتی، مجھ کو یہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، آپ بتا دیں آپ مجھ کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے اپنی زبان کو حرکت نہیں کی۔ آخر میں فرمانبردار خاتون کہتی ہے کہ کیا رب کائنات کا حکم ہے؟ کیا رب کائنات ایسا کرنے کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو فرمانبردار بیوی کہتی ہے آپ جا سکتے ہیں، جس رب کائنات نے اس بات کا حکم دیا وہی رب کائنات جینے کے، زندگی کے آثار پیدا کرے گا، وہی رب کائنات
کھانے پینے کے آثار پیدا کرے گا، اور اسی کے نتیجے میں آب زمزم کا کنواں وجود میں آیا، جس سے ساری کی ساری دنیا آج شفا بھی حاصل کرتی ہے اور پوری کی پوری طریقے سے اس سے سیراب ہوتی ہے۔ یہ ایک داستان ہے جو اسی توحید کے کلمات کے تنفیذ کے نتیجے میں ہمارے اسلاف نے جس کو اپنے زندگی میں نافذ کیا، اسی کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو تنہا ایک شخصیت ہونے کے باوجود ایک امت قرار دیا کہ یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، پورا کا پورا ملک ہے، ان کا ایک فیصلہ ساری کی ساری جماعت کا فیصلہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کے اس موقع کو جس طریقے سے رمضان کے روزوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ اور سبب قرار دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے لوگوں سن لو، ان جانوروں کا گوشت یا اس کا خون رب کائنات کو نہیں پہنچتا۔ یہ جانور کتنے بھی بڑے بڑے قیمتوں پر خرید لیے جائے، کتنا بھی مسابقات کر لیے جائے، کتنا بھی لوگوں سے مقابلہ کر لیے جائے، شہرت کے کتنے بھی ذرائع اختیار کر لی جائے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے دوسروں کی قیمتوں سے بڑھ کر اپنی قیمتیں اختیار کر لی جائے، جانوروں کے نام پر نہ جانے کون کون سے دنیا کے نام لوگوں کے نام موسوم کر کے جب وہ داتا ہو جائے ان کی قیمتیں بڑھائی جائے، یہ چیزیں رب کائنات کو نہیں پہنچتی، نہ یہ مطلوب ہے اور نہ یہ مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان جانوروں کا گوشت یا اس کا خون رب کائنات کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن رب کائنات کی رضامندی کے لیے کس نے جانور خریدا، رب کائنات کی رضامندی کے لیے کس نے کتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، رب کائنات کی رضامندی کے لیے کس نے کتنا اخلاص اختیار کیا، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے دربار میں مطلوب۔ ورنہ جانور تو روزانہ بلی کیے جاتے ہیں، جانور تو روزانہ بتوں پر چڑھایا جاتا ہے، جانوروں کو ظلم اور جور کے طور پر قتل کر کے ان کا خون بہایا جاتا ہے، ان کو نہ جانے کون کون سے طریقوں سے ذبح کیے جاتے ہیں۔ جانور تو آئے دن دنیا میں ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن جانوروں کو ذبح کرنا صرف مقصود نہیں، مقصود صرف یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے ہم ابراہیم علیہ السلام کی وہ تاریخ یاد کریں جب اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کے بارے میں بار بار ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کرا دے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، میں تمہاری گردن پر چھری چلانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے برجستہ کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو انجام دے دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز لگائی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ سامعین کرام، اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی ادا پسند آئی کہ اس نے ان کی سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم و دائم رکھا۔ یقیناً وہ ان کی تسلیم و رضا اور اخلاص و تقویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود تھی اور نہ ہی خون سے لطپت لاش دیکھنا مقصود تھا، بلکہ مقصود تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ پر اللہ کی حکومت ہے یا پھر دنیاوی پیار و محبت کی حکومت، اللہ کے حکم ان کے نظروں میں عظیم ہے یا پھر انسانی رشتہ ان کے لیے عزیز ہے، اللہ کی رضامندی ان پر غالب ہے یا پھر مرنے والے بیٹے کی محبت۔ سامعین کرام، قربانی کیا ہے؟ وہ روح بیدار کرنے کا نام قربانی ہے، عیسائی کے جذبے کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنے کا نام قربانی ہے، خون بہانے، گوشت تقسیم کرنے، سبقت لے جانے، ریاکاری کرنے، شہرت حاصل کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی اس بات کا نام ہے کہ ہم جانوروں کو ذبح کرنے کے ساتھ رب کائنات کی رضامندی کو اپنے دل و دماغ میں کتنا بٹھاتے ہیں، اس کے مطابق کتنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان جانوروں کا گوشت یا اس کا خون رب کائنات کو نہیں پہنچتا،
بلکہ ان جانوروں کے ذریعے سے اختیار کیا جانے والا تقویٰ، اختیار کیا جانے والا اخلاق، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی پرہیزگاری، رب کائنات کا خوف و خشیت جو تمہارے دل میں بیدار ہوتا ہے، یہی چیزیں تمہارے کام میں آئیں۔ ان کے ذریعے سے تم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد کرو، ان کے ذریعے سے تم اپنے دل و دماغ میں اثار قربانی کا جذبہ پیدا کرو، ان کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، قرآن مجید کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، سنت رسول کی ترویج کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینے کے لیے، بدعات سے توبہ کرنے کے لیے، شرکیات سے توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا قربان کر پاتے ہو۔ اس پیغام کو جتنا عام کیا جائے، اس پیغام کو جتنا بڑھایا جائے، یہی قربانی کا مقصد ہے، یہی اس کا حاصل ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر وہی صفات پیدا کرے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام متصف تھے، اور ہمارے قربانیوں میں بھی وہی خلوص و تقویٰ شامل ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس زمین میں آباد ہے، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، سب کے سب ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس دین کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہم سے قربانی کا طالب ہے، اللہ کا احکام اور نبی کے فرمان ہم سے قربانی کا طالب ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری، یہی خوف و خشیت، یہی اخلاص، یہی رضامندی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی غیرت کو اپنے دلوں میں پیدا کرے، دین اسلام کی غیرت کو اپنے دلوں میں بیدار کرے، صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق چلائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 53,751 টাকা আপনাদের আজকে চাঁদা যেহেতু